السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلال کی ذات کے لیے اور بے شمار انقد درود و سلام سید الکونین رسول الثقلین امام القبلتین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ جنت کے نظارے میں تھوڑا سا اشارہ کر کے بتا دیتی ہوں کہ جنت کس کو کہتے ہیں۔ چھلانگ لگا کر داخل ہونا جنت میں آپ کا کام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جنت میں جانے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم جنت میں جائیں گے اس وقت بوڑھے نہیں ہوں گے، یہ بال سفید نہیں ہوں گے۔ جب جنت میں جائیں گے تو 33 برس کی جوانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کی ہوگی اور حسن جناب یوسف نبی علیہ السلام کا ہوگا۔ اگر تم یہ چیزیں لینا چاہتے ہو تو اپنی آنکھ میلی نہ کیا کرو۔ اگر آنکھ میلی کرو گے تو جناب یوسف کا حسن نہیں ملے گا۔ اور میٹھی آواز حضرت داؤد نبی علیہ السلام کی ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے، پرندے پر کھول کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ قد حضرت آدم علیہ السلام جیسا ہوگا، 60 ہاتھ لمبا بابا جی کا ہوگا، عربی زبان ہوگی اور اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا اخلاق ہے۔ جنگ بدر ہوئی، ادھر 1000 ہیں اور ادھر 313 ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جبرائیل فرشتے لے کر چلے جاؤ، میکائیل تو بھی چلا جا، فلاں تو بھی چلا جا، تم بھی چلو، انی معکم میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اب 313 نے 1000 کی ایسی دھجیاں اٹھائیں کہ کفار کے 70 افراد مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 یار، 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی ہو گئے۔ ان قیدیوں میں ایک میرے نبی کا داماد، میرے نبی کی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر ابو العسال بھی قیدی ہو کر آیا ہے۔ رب کی قدرتوں کے نظارے دیکھیے، کہیں باپ کافر ہے اور بیٹا نبی ہے، کہیں بیٹا کافر ہے اور باپ نبی ہے، کہیں سسر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور داماد ابو العسال ابو جہل کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے آیا ہے، کہیں حضرت صدیق اکبر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ کر مقام بدر میں دعائیں مانگ رہے ہیں اور بیٹا عبد الرحمن کافروں کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے آیا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بھی قیدی ہو گیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اے میرے صحابہ کیا کرنا چاہیے۔ کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا۔ یار غار نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 جہانوں کے سردار نے فدیہ لے کر رہا کر دیا۔ میرے نبی کے داماد ابو العسال کی رہائی کے لیے میرے نبی کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ایک موتیوں کا ہار بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے بابا کو جا کر کہہ دینا کہ آپ کی بیٹی کے پاس صرف یہی موتیوں کا ہار ہی تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کا ہار پکڑا ہوا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، یہ میری بیٹی کا وہ ہار ہے جو میری ختیجہ نے میری زینب کو جہیز میں دیا تھا۔
یہ ہار دیکھ کر مجھے میری ختیجہ یاد آ گئی ہے۔ میرے صحابہ اگر تم اجازت دو تو میں اپنی بیٹی کا ہار واپس کر دوں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو کوئی اعتراض نہیں، آپ ہار واپس کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار واپس بھیج دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے داماد ابو الاسال، میرے ساتھ پختہ وعدہ کر کے مکہ جاتے ہی میری بیٹی زینب کو مدینے بھیج دینا۔ ابو الاسال پکا وعدہ کر کے جاتا ہے۔ یہ مکے پہنچ کر سیدہ زینب کو کہتا ہے اے زینب، میں تیرے بابا کے ساتھ وعدہ کر کے آیا ہوں، تو مدینے چلی جا۔ اب اماں جی زینب اونٹ پر بیٹھ کر مدینے جا رہی ہیں۔ حبار بن اسود نامی ایک آدمی دور سے دیکھ کر کہتا ہے یہ اس نبی کی بیٹی ہے جس نے ہمارا ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ مارا ہے۔ یہ زور سے تیر مارتا ہے اور حضرت بی بی زینب کا پیٹ چیر دیتا ہے، حمل گر جاتا ہے۔ اماں جی زینب چادر دوہری کر کے اپنے پیٹ پر باندھ لیتی ہیں، مدینے پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ بیٹی کا پیٹ چیرا ہوا ہے، خون جاری ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے میری بیٹی زینب، کیا ہوا ہے؟ سیدہ زینب کہتی ہیں ابو جی، مجھے حبار نے نیزہ مارا ہے۔ میرے نبی اتنے پریشان ہوئے، حالانکہ آپ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ نوٹ کر لیں، حبار بن اسود اگر کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا بھی نظر آئے تو اس کی گردن اڑا دینا۔ حبار کی قسمت اچھی تھی، فیصلے زمین پر نہیں ہوتے بلکہ آسمان پر ہوتے ہیں۔ حبار پہلے ہی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے پہچانا ہے یا نہیں؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے؟ کہتا ہے میں حبار بن اسود ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کس طرح آیا ہے؟ کہتا ہے سرکار غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ جوانی عیسیٰ نبی علیہ السلام کی ہوگی، حسن یوسف علیہ السلام کا ہوگا، قد آدم علیہ السلام کا ہوگا، میٹھی آواز نبی داؤد علیہ السلام کی ہوگی اور عربی زبان ہوگی اور اخلاق محمدی ہوگا۔ حساب کتاب کے بعد انشاءاللہ جنت کے ٹکٹ ہاتھ میں ہوں گے۔ نقشہ کیسا ہوگا؟ آگے آگے اللہ کے پاک پیغمبر ہوں گے، دائیں بائیں حضرت صدیق اکبر اور بائیں طرف فاروق اعظم ہوں گے، پیچھے پیچھے صحابہ کی جماعت ہوں گی، اس کے پیچھے انشاءاللہ ہم بھی ہوں گے۔ جو آواز آتی ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جماعتوں کی جماعتیں جا رہی ہوں گی، ہاتھ میں جنت کے ٹکٹ ہوں گے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہوں گے جن سے اللہ پاک نے پوچھنا ہی نہیں۔ 70,000 بندے بغیر حساب کے جنت میں جا رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں، اس پیغمبر اعظم کو تیرے ساتھ کتنا پیار ہے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں یا اللہ تو نے مجھے بڑی امت دی ہے، قیامت تک میری امت ہوگی، لیکن بغیر حساب کے بندے تھوڑے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سونیا، جس طرح تو راضی اسی طرح میں راضی۔ 70/70 70/70 70/70۔ اللہ پاک فرمائیں گے میں 4 ارب 90 کروڑ بندے آپ کی امت سے بغیر حساب کے ہی جنت میں داخل کر دوں گا۔ 4 ارب 90 کروڑ افراد جن سے اللہ پاک نے پوچھنا ہی نہیں کہ تم اس دنیا سے کیا کر کے آئے ہو۔ اللہ پاک ہم کو بھی ان لوگوں میں شامل کر لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرو اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر لے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو بھی انہی میں سے ہے۔ لوگ جنت کے ٹکٹ پکڑے ہوں گے، جنت کے گیٹ پر پہنچیں گے تو آمنہ کے لال
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام اکیلے ہی جا کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو چوکیدار نے دروازہ نہیں کھولنا۔ حضرت نوح علیہ السلام چلے جائیں گے، وہ جنتی دروازہ پھر بھی نہیں کھولے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ چلے جائیں گے تو وہ جنتی دروازہ پھر بھی نہیں کھلے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ چلے جائیں گے، حضرت عیسیٰ روح اللہ چلے جائیں گے، وہ دروازہ پھر بھی نہیں کھلے گا۔ لیکن جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے لال جا کر دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو چوکیدار کہے گا من ذاک الباب، کون ہے؟ آپ فرمائیں گے انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ چوکیدار جنت کا دروازہ کھول دے گا، فرشتے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے رب کا قرآن کہتا ہے حتیٰ اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، یہ جس وقت آئیں گے تو جنت کے 8 دروازے ہی کھل جائیں گے۔ بعضوں کو 8 دروازوں سے آوازیں آنے لگیں گی، جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض عورتیں بھی ایسی ہوں گی۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنے خاوند کی فرمانبرداری کرے، اپنے وجود کی حفاظت کرے، یہ عورت جب فوت ہوگی تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے۔ جب یہ جنت کے دروازے کے قریب جائیں گے تو 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور آواز آئے گی سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، اس جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ ساری جنت ہی تمہاری ہے، جہاں تیرا دل چاہے اس میں چہل قدمی کرو، یہاں سے تجھے کسی نے نکالنا ہی نہیں۔ میری بہنوں، جنت کی تمام جگہ کستوری ہے، ایک جنتی کو ساری زمین کے برابر جنت کی جگہ ملے گی۔ وہ بنجر اور شور قلب والی زمین نہیں ہوگی، بلکہ وہ بڑی قیمتی زمین ہے جس میں نہریں چل رہی ہوں گی، باغات لگے ہوئے ہوں گے۔ جنتی ایک پھل کھائے تو 70 قسم کی لذتیں آئیں گی، 70 بیویاں ہوں گی اور ساتھ 2 دنیا کی بھی ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئے مختصر سی دعا کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ پاک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر پھر بھی ہر روز تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو کوئی قبول کرنے والا نہیں۔ اے اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کی طرف نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو کامل یقین ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پاک اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ ہم سب کی زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد